عضو نفس جو بھی آپ نام دیں، اس کو لمبا کرنے کے لیے جتنے بھی دعوے ہیں نا، یہ 99% جھوٹ ہیں۔ یہ جتنے بھی کہتے ہیں آپ جناب اتنے انچ لمبا ہو جائے گا، بالکل غلط ہے، کوئی بھی نہیں۔ ہاں اس کے اور مسائل ہیں جس میں اس کی کجی یعنی ٹیڑھا پن، لاغری یعنی کمزوری، اس کا بالکل مرجھایا ہوا ہونا، نشو و نما نہ ہونا، سکڑ کے رہنا، یا درمیان سے پچک جانا، یا نیچے سے پچک جانا، یا بالکل کمزور ہو جانا، یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نوجوان سے یہ سوال کریں گے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے یہ مسئلے کیسے پیدا ہوئے؟ شرمندگی سے سر جھکا لیں گے، کیوں؟ پتہ ہے نا بھیا، خود ہی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کیا، مجزنی کر کے، یہ ہینڈ پریکٹس کر کے اپنے عضو کا ستیہ ناش کر لیا آپ نے۔ اب یہ لازمی اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئیں، ٹیڑھا پن بھی آ گیا، کمزوری بھی آ گئی، لاغری بھی آ گئی، سست بھی ہو گیا، شہوت بھی پوری نہیں رہی، اور نہ آپ مطمئن نہ آپ کے ساتھی مطمئن، اور شرمندگی الگ، پھر نفسیاتی طور پر ایک تناؤ، ایک دباؤ الگ، اور پھر اس کے بعد کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی سے پھر آگے چل کے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، اسی سے آگے چل کے آپ شکار ہو جاتے ہیں، مادہ پتلا ہے، مادہ بالکل نہیں ہے، شہوت بالکل نہیں ہے، کمزوری ہے، آپ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر پاتے، اپنی وائف کو مطمئن نہیں کر پاتے، آپ کا ساتھی آپ سے راضی نہیں ہوتا، پھر یہاں سے آگے خاندان بکھر جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میں نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں صرف اس بنیاد پر ہی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابتدائی غلط ہے۔ یہ ایکسٹریم ہربل ایک آئل ہے، یہ آئل عضو کے قضیب کے تمام مسائل کا حل، اس آئل کو، اپنے مسائل اور اس آئل کو اب آپ ساتھ ساتھ جوڑیں اور دیکھیں اس کے استعمال سے ہوگا کیا۔ اس کے استعمال سے اس کا ٹیڑھا پن ٹھیک ہو جائے گا، اس کی سختی، اس کا تناؤ اپنی اصل حالت میں واپس لوٹ آئے گا، اس کی جو رگیں مر چکی ہیں مسلسل مجتنی کرنے سے، ہینڈ پریکٹس کرنے سے، جو اس کے ٹیشوز ڈیڈ ہو چکے ہیں، جو اس کے مسلز ڈیڈ ہو چکے ہیں، ان کو ایک نئی تازگی، نئی روح ملے گی، ایک جلا ملے گی، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آئل روزانہ مالش کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ازدواجی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی، نفسیاتی طور پر بھی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر میں کہوں کہ ہاں اس سے لمبا ہو جائے گا تو یہ جھوٹ ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں، یہ آپ ذہن نشین کریں، ذہن میں رکھیں کہ اگر عضو کی لمبائی اگر چھوٹی ہوئی ہے آپ کے ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے، مجتنی کی کثرت کی وجہ سے، یعنی قدرتی طور پر وہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو اتنا زیادہ مس یوز کیا، اتنا زیادہ غلط استعمال کیا، ہاتھ کو اتنا زیادہ کہ آپ نے اس کے اعصاب کو پھلنے پھولنے نہیں دیا، آپ نے اس کی رگوں کو نشو و نما ہونے نہیں دی، تو خرابی تو آپ نے کی ہے نا۔ اب یہ ہے کہ اگر اس وجہ سے اس کا سائز کم رہ گیا ہے، یعنی چھوٹا رہ گیا، یا اندر دب گیا ہے، یا جڑ کے اندر اس کو نکلنے کا موقع نہیں ملا، اگر یہ وجہ ہے تو پھر یہ آئل یقینی طور پر پیور ہربل اجزاء پر مشتمل یہ ایک پروڈکٹ ہے، پیور ہربل اجزاء پر۔ اس میں کوئی کسی قسم کا کیمیکل نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور اس میں نہ ہی کوئی چھالا، آبلہ، کوئی زخم، کوئی تکلیف، کوئی شدت، کوئی حدت، کوئی جلن، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سمپل صرف اور صرف جلد کے اندر جذب ہو کر عضو کی مسلز کو طاقت دے گا، پھر یہ اعصاب کو براہ راست اس قدر کر دے گا کہ اعصاب متحرک اور فعال ہو جائیں گے، تیز ہو جائیں گے، ان کے اندر حرکت تحریک آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد ٹیشوز جو بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں، اب سمجھنے کے کام ہی نہیں، اب اس کا کام یہ ہے کہ ان کے اندر جذب ہو کے دوبارہ سے ان کو ایک نئی روح بخش دیں۔ پھر اس کا استعمال بھی بہت آسان ہے، آپ اس کو ایسے پریس کریں گے تو اس کے اندر سے قطرہ نکل آئے گا۔ اگر آپ کی ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے، غلط کاریوں کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے اگر یہ آپ کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کا چھوٹے سائز کا، تو پھر یہ اس سے حل ہو جائے گا۔ نفس کے جتنے بھی مسائل ہیں ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ کمزوری ہے، لاغری ہے، اس میں سستی ہے، اس میں قد چھوٹا ہے، 1 مہینہ استعمال کریں بغیر اس کو روکے، بغیر اس میں تعطل پیدا کیے، اس کو چھوڑیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے عضو میں بھی اور دیگر مسائل میں بھی انشاءاللہ واضح طور پر فرق محسوس ہوگا۔ آئل کا استعمال تو ان قضیب کے مسائل کے لیے ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اگلا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے قطروں کا، قطرے،
منی کے قطرے، پیشاب کے قطرے، لیسدار قطرے، بدبودار سمیل آتی ہے، تعفن ہوتا ہے، یہ سارے قطرے، بڑا لیسدار مادہ ہوتا ہے، چپک جاتا ہے، اور بعض کا بالکل پتلا ہوتا ہے، بہہ جاتا ہے، کبھی سبز رنگ کا، کبھی یہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، کبھی سفید رنگ کا ہوتا ہے، جلن بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسی کہ پیشاب کے ساتھ جلن، یا جب ہم بستری کر رہے ہیں بیوی کے ساتھ اس کے ساتھ جلن۔ بنیادی طور پر تو ایسا ہے کہ جب بھی جسم کے اندر حدت بڑھ جاتی ہے تو غیر طبعی حرارت پیدا ہوتی ہے، غیر فطری حرارت پیدا ہوتی ہے، تو یہ مسائل تو جنم لیتے ہیں، اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا طرز زندگی، لائف سٹائل وہ بہت خراب ہوتا ہے، کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ بہت سی تبدیلیاں اس کا سبب بنتی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ہاتھ کے غلط استعمال کا، ہینڈ پریکٹس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر جیسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، موبائل پر، انٹرنیٹ پر، جو بھی، تو پھر جیسی سرگرمیاں ہوتی ہیں ویسا ہی انسان کا مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، ویسی اس کی عادتیں ہوتی ہیں، ویسے سب کچھ۔ جو لوگ اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی غلط کاری کا شکار رہتے ہیں، مشتنی کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اور جتنی اگر زیادہ شدت کے ساتھ کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اعصاب تو ڈیمیج ہوں گے۔ مادہ منویہ جو ہے جب یہ پتلا ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ٹھہرے رہنے کا دورانیہ کم ہو جائے گا۔ اور یہ جتنی بھی باتیں کی ہیں نا، مادے کا پتلا پن، مادے کا گاڑھا نہ ہونا، قطرے آنا وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی باتیں، ان سب کے لیے یہ ایکسٹریم ہربل پاؤڈر ہے۔ یہ بڑی اعلیٰ قسم کی، یہ سالہ سال کے تجربات پر مشتمل ایک مرکب ہے، اور پیور ہربل، دیسی ہربل اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل، کوئی چیز بلا شبہ، بے شک آپ بلا شبہ آپ کسی قسم کے شک اور تردد میں پڑے بغیر اس کو پورے یقین کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح و شام آپ استعمال کریں گے، اور آپ کے یہ سارے مسائل، قطروں کا، مادے کا پتلا ہونا، پھر جلدی ڈسچارج ہو جانا، یہ سارے مسائل کا حل اس ایک پاؤڈر میں آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ، یعنی اسٹیپ وائز ہے نا، ایک مرحلہ در مرحلہ آگے مسائل، ہینڈ پریکٹس سے کام شروع ہوا، اور اس کو اپنی ہی غلط کاری سے کام شروع ہوا، اور یہ آگے بڑھتا ہوا، پھر ٹیڑھا پن، اور پھر آگے کمزوری، لاغری، پھر اس کے بعد قطرے، پھر مادے کا پتلا ہونا، پھر جلدی ڈسچارج، اس کے بعد آگے چلا گیا، سختی اور تناؤ ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں 8-10 سال ہو گئے ہیں شادی کو، پہلے تو ٹھیک تھا، اب 1.5 سال ہو گیا جی، وہ پہلے والی بات نہیں رہی، ہماری اہلیہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو پاتی، ہم بھی مطمئن نہیں ہو پاتے، جلدی ڈسچارج ہوتے ہیں، یہ پریشانی، فلاں پریشانی۔ تو حکیم صاحب اس کے لیے کوئی چیز بتائیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، تو آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کوئی کہتا ہے جی اب تو ہماری شادی ہے، بالکل جناب، اب تو آج ہی تو اب ہم کیا کریں، تو اب تو بالکل شادی سر پہ آ گئی۔ اب میں نے یقین جانیے کہ ایسے کتنے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور شادی کے چند دن کے بعد ہی طلاق تک نوبت چلے گی، صرف اس ایک مسئلے کی وجہ سے کہ نوجوان شرما رہے ہوتے ہیں، کس کے پاس جائیں، کس سے بات کریں۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس کمزوری کا شکار ہوں، پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے جناب اپنی ہی غلط کاریوں سے، اپنے ہی ہاتھ کے غلط استعمال سے اس یہاں تک نوبت پہنچی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نا ذہن میں خوف رکھتی ہیں، ڈرا دبکا سا رہتا ہے کہ اس سے بات نہیں کرتا، اور جب کسی سے بات نہیں کرتا نا تو پھر اپنے ہی مسائل کے اندر گھرا ہوا اور بھی بہت سے مالی، نفسیاتی اور نفسانی اور جسمانی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ اس میں نہ گھبرائیں، ایک بیماری آ گئی ہے، ایک تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، اس کا سبب آپ خود ہیں، یا اس کا سبب کوئی بیرونی عوامل ہے، یا اس کا سبب آپ کا کوئی اندرونی مسئلہ ہے۔ آپ اس میں پریشان نہ ہو، اس کا حل ہم جس طرح پہلے بھی آپ کو دیگر مسائل کے لیے ہم نے مختلف قسم کی پروڈکٹ متعارف کروائی تھی، بالکل اسی طرح اس مسئلے کے لیے بھی شادی شدہ لوگ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، یا کافی عرصے سے وہ اپنا وظیفہ زوجیت ادا کر رہے ہوں اپنی زوجہ کے ساتھ، یا ابھی بالکل نئے زوجیت کے عمل میں داخل ہوئے ہوں، اگر ان کو شہوت نہیں آتی، اگر ان کے عضو میں سختی، تناؤ پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں بھی 2 چیزیں سب سے پہلے سمجھ لیجئے، ایک یہ ہے کہ شہوت نہیں آتی، دل تو بہت کرتا ہے، قدرت نے رکھا ہوا نا یہ کام دل، لیکن شہوت نہیں آتی۔ ایک یہ ہے کہ دل ہی نہیں کرتا، خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی۔ دیکھیں یہ ایک ایکسٹریم ہربل پاؤڈر ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے آپ کے سامنے بالکل، یہ کئی سال کے تجربات پر مشتمل ایک دوا ہے پاؤڈر کی صورت میں۔ اس کے اندر پیور ہربل اجزاء ہیں،
بلکہ اس میں مضر صحت بھی کوئی چیز نہیں ہے کسی قسم کی. یہ ساری پیور ہربل دیسی ادویات ہیں. آپ اس کو استعمال کریں. اس کا استعمال بھی بہت آسان ہے. 1-1.5 مہینہ استعمال کر لیں تو یقین جانیے کہ آپ کی سختی تناؤ بحال ہو جائے گا اور آپ کے اندر خواہش بھی پیدا ہوگی اور پھر شہوت بھی آئے گی. آپ بھی خوش ہیں, آپ کے ساتھی بھی خوش ہیں. یہ دوا آپ کے اندر ایک نئی توانائی, نئی امنگ, نئی جوانی اور نیا شباب لوٹا دے. اور براہ راست اس سے مادہ جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے, مادے کی مقدار بڑھ جاتی ہے, اور جب مادہ گاڑھا ہوتا ہے, مادے کی مقدار بڑھتی ہے, تو پھر اس سے شہوت سختی بھی زیادہ ہو جاتی ہے, خواہش بھی پیدا ہوتی ہے, اور مجامت کا وظیفہ زوجیت کا عمل بہترین اور خوشگوار واقع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور اہم ترین مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہیں وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کے لیے اور فوراً ڈسچارج ہو جاتے ہیں, فوراً فارغ ہو جاتے ہیں, اور یا پھر ابھی دخول بھی نہیں ہوتا, فارغ ہو جاتے ہیں, ابھی بوس و کنار کر رہے ہوتے ہیں, پیار شیئر کر رہے ہوتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ بڑی ایک بدمزگی سی پیدا ہوتی ہے, زندگی بڑی عذاب سی بن گئی. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ شادی شدہ لوگ بھی کہتے ہیں اتنے عرصے سے شادی ہو گئی یا کئی سال ہو گئے ہیں, ٹھیک چل رہا تھا, اب 1 مہینے سے, 2 مہینے سے, سال سے, 2 سال سے یہ مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ یہ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں, وہ لطف نہیں ہے وہ. تو آپ کے لطف کو دوبالا کرنے کے لیے, آپ کی اس پہلی کیفیت کو بحال کرنے کے لیے, اور آپ کے لیے زواجی زندگی کے لمحات کو خوشگوار, پرمسرت اور طویل کرنے کے لیے یہ ایک ایکسٹریم ہربل پاور میکس آپ کو میں یہ متعارف کروا رہا ہوں. یہ پیور ہربل اجزاء پر مشتمل ایک ایسی جیل ہے جس کو ہم معجون کہتے ہیں. یہ اس کا استعمال بہت اچھا اور مفید ہے اور بڑا آسان ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو روز یا ہر وقت استعمال کریں یا دن میں 2 3 دفعہ, بالکل نہیں. ایک دن چھوڑ کے ایک دن آدھی چمچ دودھ کے ساتھ لے لیں, یا جس دن آپ نے وظیفہ زوجیت ادا کرنا ہے, وظیفہ زوجیت کی ادائیگی سے 1 گھنٹہ پہلے اس کی آدھی چمچ یا نیم چمچ یعنی پونی چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں, اور آپ پھر لطف اٹھائیے. آپ کا ساتھی بھی خوش, آپ بھی خوش, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.